اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا يرجون لقاءنا في طغیانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے اس سے پہلے کہ یہ سورہ یونس جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ خاص طور سے مشرکین مکہ کو بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان کے جو عقیدے اور ان کی جو سوچ اور ان کی جو فکر ہے اس کی بھرپور اصلاح کی ہے۔ ابھی جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے اس میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مانگی ہوئی بد دعا کو بالکل اسی طرح سے قبول کرے، لوگوں کی مانگی ہوئی برائی والی دعا کو بالکل اسی طرح سے قبول کرے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر والی دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی جس طرح سے انسان خیر و بھلائی کے لیے جلدی جلدی کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو، اس کی برائی والی دعا کو قبول کر لے تو البتہ پورے کے پورے انسان ہلاک ہو جائیں۔ لقضی الیہم اجلہم، ان کی مدت کمپلیٹ ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، موت کے دہانے پہ چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے معاملے میں برائی والی دعا کو بھی اور انسان کے برے اعمال کو بھی سامنے رکھ کر کے اللہ اس کو مہلت دیتا ہے کہ انسان سنبھلے۔ اللہ فرماتے ہیں فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مشرکین مکہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، بہت زیادہ ان کو ہرٹ کرنا شروع کیا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ایمان قبول کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط نازل کر دیا، سوکھا پڑ گیا، ان کا اتنا سوکھا پڑ گیا کہ وہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ قریش کے جو مشرکین اور سرداران تھے ان کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تو وہ لوگ مردار اور جانور کے چمڑوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، اور اتنی پریشانی ہو گئی، بھوک کا اتنا عالم آ گیا کہ جب یہ لوگ بھوک سے کمزور ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان جو ہے ان لوگوں کو دھواں نظر آتا۔ جب بری حالت ہو گئی تو مشرکین مکہ میں سے ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے ہیں، اور ہم لوگوں کا بہت برا حال ہے، اور آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں، اور ہم آپ کے رشتہ دار بھوکوں مر رہے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے اور پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، قحط سالی ختم ہو گئی، پھر امن و سکون آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی دعا کو فوراً قبول کیا، پہلی بات۔ لیکن اسی کے جسٹ مقابلے میں مشرکین مکہ اور وہاں کے جو سرداران تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے، جو دین پہنچاتے، اس دین کے تعلق سے ان لوگوں کے جو خیال تھے بہت خراب تھے، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن، اگر یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اگر یہ سچا دین ہے، حق ہے اور تیری طرف سے ہے، تو اللہ ہم لوگوں کے اوپر پتھر برسا دے، کہیں سے ہم لوگوں پر عذاب دے دے۔ یعنی بھلائی کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، برائی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قبول کیا، لیکن مشرکین مکہ نے برائی کی دعا مانگی تو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات مشرکین اور کفار کے لیے بد دعا کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس لک من الامر من شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا کہ آپ کی بد دعا کو قبول کر کے ان کو ہم کو برباد کریں گے، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ ہماری چاہت ہوگی تو ہم ان کو آپ کی بد دعا کو قبول کر کے ان کو ہلاک کو برباد کریں گے، ہماری چاہت نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر انسان بھلائی کی دعا کرتا ہے، خیر و بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے اور ایکسیپٹ کر کے اس کے بھلائی کے مطابق اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان برائی کی دعا کرتا ہے اور برائی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ بندہ سمجھے اور حق کو قبول کرے، اللہ کے راستے میں آئے، خیر و بھلائی کی دعا کرے۔ اور جب اس کے باوجود نہیں مانتے تو اللہ ان کو ان کے گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بالآخر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ایسے ظالموں اور فاسقوں فاجروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے، اور بعض مفسرین مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بھلائی کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے اندر خیر دے، ہمارے سماج و معاشرے میں خیر دے، ہمارے جماعت میں خیر دے، ہمارے آل و اولاد میں خیر دے، تو ہم جو یہ خیر کی دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے بال بچوں پر غصے میں بد دعا کر دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں پر لعنت کرتے ہیں تو اللہ اس کو فوراً قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لعنت نہیں کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زبان سے بد دعا کے کلمات نکلے اور جیسے ہی بد دعا کے کلمات نکلے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی گھڑی ہو، فوراً اللہ اس کو قبول کر لے اور بد دعا تمہاری قبول ہو اور تمہارے آل و اولاد پر اور تم پر لعنت برس جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا تم بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائی والی دعا کو اور بد دعا کو قبول کر لے، لقضی علیہم اجلہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بد دعا کو قبول کرنے کی وجہ سے تمہاری موت، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دوسری آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کی دو فطرت ہے، ایک فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی غصے میں اپنے اوپر یا اپنے آل و اولاد کے اوپر یا اپنے سماج و معاشرے پر یا کسی بھی چیز پر بد دعا کر دیتا ہے، اور وہ جو بد دعا ہوتا ہے وہ انسانوں کی ہلاکت و بربادی کی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے، اپنے اہل و اولاد کے لیے، اپنے سماج و معاشرے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بالکل جینا دشوار ہو جاتا ہے، کیا کریں کیا نہ کرے والا عالم آ جاتا ہے، تو انسان اپنے تمام گناہوں کو بھول جاتا ہے، تمام خواہشات کی پرستش کو بھول جاتا ہے، اور کہاں جھک جاتا ہے؟ رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ چاہے لیٹا ہوا ہو، چاہے جگا ہوا ہو، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے بیٹھا ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ اس پریشانی سے چھٹکارا دے دے، اللہ اس پریشانی سے چھٹکارا دے دے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، چاہے جس حالت میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو بندہ پھر اپنے پرانے فطرت پہ چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا رہتا ہے کہ اب آگے کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اے اللہ بخش دے، اللہ ہم کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دے، تو اب آگے ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور جیسا پہلے تھا ویسے ہی کرنے لگتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوکھا کو مسلط کیا، قحط سالی کو مسلط کیا، اور جب یہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، دانے کے لیے لالے پڑ گئے، جب یہ لوگ مردار اور چمڑا تک کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور قریش کے جو سرداران تھے ان کی تمام اکڑ جب ڈھیلی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، انہوں نے آ کر کے ایک گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر سے یہ مصیبت ہٹا دے گا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور دعا کرنے کے بعد ان کا سوکھا ختم ہو گیا، وہ لوگ امن و سکون میں آ گئے، تو پھر جیسے پہلے تھے مسلمانوں کے خلاف
اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو ان کی سازشیں تھیں، جو ان کے ہتھ کنڈے تھے، جو ظلم و ستم تھا، پھر پہلے ہی کی طرح سے ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ہم کو اگر لیٹا ہوا ہو تو بھی پکارتا ہے، اگر بیٹھا ہوا ہو تو بھی پکارتا ہے، اگر کھڑا ہوا ہو تو بھی پکارتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے ہم کو پکارتا رہتا ہے، ہم سے طرح طرح کی جو ہے التجائے کرتا رہتا ہے، وعدہ و وعید کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ آج یہ ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ سے ایک دم جڑ جاتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہوئی انسان پھر پہلے ہی کی طرح سے بے راہ رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے کر رہا ہے، جس طرح سے چاہے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون، اور اسی طرح سے جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی اعمال خوبصورت بنا کر کے دکھلاتا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو یا اپنے آل و اولاد کو بددعا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غصہ ہے تو غصے کو برداشت کیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہمارے زبان سے بددعا نکلے، لعنت کے الفاظ نکلے، اور اسی وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ چیز قبول ہو جائے، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا، ہمارے آل و اولاد کا ہوگا، ہمارے سماج و معاشرے کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو ختم کر دے، بالکل جب مصیبت ختم ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہو۔ یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شریعت کا اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنی خوشحالی کے وقت میں، اپنی آسانی کے وقت میں، اپنی کشادگی کے وقت میں رب العالمین کو جس قدر یاد رکھتے ہیں، جتنا پکارتے ہیں، جتنا رب سے جڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو ان کے تنگی کے وقت میں، ان کی پریشانی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب قبول کرتا ہے۔ لہذا جیسی بھی حالت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔